اس کو جلا دو، ان کا در جلا دو، ان کا گھر جلا دو. تو جتنے ابراہیم والے تھے ان کے تو دل دہل گئے. اللہ سے کہا یا اللہ اکیلا ابراہیم ہے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے. سب گھبرا گئے. آتش نمرود کے شعلے بھڑکنا شروع ہوئے. پوری مملکت کے افراد کے دل و دماغ میں یہ چیز بٹھا دی گئی کہ جو جتنی لکڑیاں جمع کرے گا اس کے دل کی اتنی ہی مرادیں پوری ہوں گی. اتنا بڑا انبار لگ گیا کہ جب اسے آگ لگائی گئی تو انتہائی بلندیوں پر اڑتے ہوئے پرندے بھی جھلس کے گر پڑتے تھے. چنانچہ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیجئے بابا ذرا. آتش نمرود کے شعلے بھڑکے. سب گھبراہٹ کا شکار تھے. ایک طرف نمرود، ایک طرف اس کے شعلے، ایک طرف دہکتے ہوئے انگارے، ایک طرف تماشائی، اس کی ملٹری، اس کے پولیس والے، اس کے رعایا. لیکن جب ابراہیم پر نظر پڑی پورے اطمینان و سکون کا مجسمہ بنے ہوئے کھڑے تھے. نہ نمرود کی پرواہ، نہ اس کی آگ کی پرواہ، نہ اس کے شعلوں کی پرواہ، نہ دہکتے انگاروں کی پرواہ. اس لیے کہ پرواہ کرے تو بے پرواہ کا نائب نہ رہے، پرواہ کرے تو بے پرواہ کا نمائندہ نہ رہے. ایسی بے پرواہی سے چل دیے آگ کی طرف، پھینک دیے گئے. آگ میں پہنچے نہیں، درمیان میں جا رہے تھے. کیوں میرے محترم سامعین، پوری بے بسی کا عالم تھا یا نہیں تھا؟ اس بے بسی کو دیکھ کر طوبہ پہ رہنے والا ملک، انبیاء کا مزاج دان، ایک ایک نبی کو پہچاننے والا، پیغام محبت لانے والا جبریل پکار اٹھا یا اللہ تیرا بندہ بے بس ہے، کیا خیال ہے، کروں مدد اس کی؟ اللہ نے کہا بسم اللہ، اگر یہ تیری مدد قبول کرے مجھے کیا انکار ہو سکتا ہے. طوبہ سے چشم زدن میں چلا اور بے پر ابراہیم کو شہپر پہ روک لیا اور ابراہیم سے کہتا ہے آگ میں جا رہے ہیں، آپ کیا خیال ہے، کروں مدد آپ کی؟ حضرت ابراہیم نے چہرہ دیکھا، مسکراہٹ آئی اور کہا کون ہے؟ کہ میں جبریل ہوں، کیا خیال ہے مدد کروں؟ تو مسکرا کر کہا مدد چاہیے مگر تجھ سے نہیں، اس سے چاہیے جو میری مشکل کو دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم لباس ملکیت جسم پہ گیلا ہو کے رہ گیا. طوبہ پہ گیا، سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. اللہ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا یا اللہ گیا تھا مدد کرنے، پھر کیا جواب ملا؟ کہ مدد چاہیے مگر تجھ سے نہیں. اس مشکل میں یہ بے نیازی اس کی. اللہ نے کہا میں نے تجھے پہلے دن نہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں انسان کی ان اداؤں کو جس کا تیرے فرشتوں کو بھی علم نہیں. یہ بے نیازی کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جو آگ جلانے کے لیے بھڑکی تھی وہ جلانے کے لیے تیار ہو گئی. انگاروں کا فرش سبزہ بن گیا، یاقوت احمر کے فرش لگ گئے، ابراہیم فروکش ہو گئے، باد نسیم کے جھونکے چلنے لگ گئے. نمرود نے اپنے محل کی چھت سے دیکھا، خیال آیا جل گئے ہوں گے، دیکھا نہیں جلے، خود جل گیا. دیکھتا کیا ہے ابراہیم بیٹھے ہیں، نار گلزار ہو گئی. اب وہاں سے آیا اور چاہا کہ میں ہنس کے مسکرا کے اپنی پالیسی کو بدلتے ہوئے بجائے روب جمانے کے میں گلے سے لگا کر انہیں باہر لے آؤں. چنانچہ یہی بتایا گیا ہے ہمیں اور یہی مورخین نے لکھا.
کہ گلزار سے واپس آئے اور ساری دنیا حیرت میں آج تک ڈوبی ہوئی ہے کہ یہ آگ گلزار کیسے ہو گئی۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اب اگر کہیں تو یہاں میں اپنی ایک طالب علمانہ بات عرض کر دوں، میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا، میں نے بڑے بڑے ماہرین سے پوچھا کہ یہ واقعہ سچا بھی ہے یا نہیں۔ ان کا صاحب قرآن مجید کا واقعہ ہے، جو اسے سچا نہیں مانے گا وہ خود غلط ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ میں نے کہا آگ واقعاً گلزار ہو گئی؟ ان کا ہو گئی۔ تو میں نے کہا نمرود پھر بھی نمرود رہا، وہ جو دیکھنے والی رعایا تھی اور اس کے جو کارندے تھے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اتنی اکثریت تھی دیکھنے والی پھر بھی نہیں مانی، کلنگ صاحب نہیں مانی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی، اتنی مخلوق دیکھ رہی ہے کہ دہکتی ہوئی آگ میں گلزار بنانے کے بعد ابراہیم صحیح و سالم باہر آ گئے اور کسی نے پھر بھی تسلیم نہ کیا۔ کلنگ صاحب وہ گمراہ تھے اس لیے تسلیم نہیں کیا۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، یہ میں نے صرف اس لیے سوال کیا جب دنیا یہ کہتی ہے کہ جی 1.25 لاکھ کے مجمع میں اگر پیغمبر علی کا ہاتھ اٹھا کر من کنتو مولا کا اعلان فرما دیتے تو کیا دنیا اتنی پاگل تھی کہ اتنے مجمع میں کوئی بھی نہ مانتا؟ بھائی سوال یہ ہے، ارے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، دہکتی ہوئی آگ کے شعلے گلزار ہو گئے اور پھر کو نہیں مان رہا۔ تو ایک اصول یاد رکھیے گا، جو غلط فہمی میں گمراہ ہوتا ہے وہ اصل شے کو دیکھ کر پھر مان لیتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر گمراہی کا شکار ہوتا ہے اس کے سامنے کچھ ہو جائے کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کے بابا جی محمد۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ صاحب یہ کیسے ہو گیا سب کچھ، تو ان کا صاحب یہ سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ یہ کیوں نہیں آئے گی؟ کہ نبی کا معجزہ ہے۔ تو معجزہ اسے کہتے ہیں جہاں عقل عاجز آ جاتی ہے اور شے سمجھ میں نہیں آتی، نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ شے سمجھ میں آتی۔ اب میں آتا ہوں قبلہ کے دیے ہوئے موضوع کی طرف۔ اب آپ سب حضرات مجھے مل کے فرمائیے کہ جناب ابراہیم کا معجزہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا، جناب موسیٰ کا معجزہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ عصا سانپ کیسے بن گیا، داؤد کا معجزہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ لوہا موم کیسے بن گیا، حضرت عیسیٰ کا معجزہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ ٹھوکروں سے مردے کیسے جی اٹھتے ہیں۔ تو جب ان عام نبیوں کے معجزے کسی کی سمجھ میں نہیں آتے تو جو تمام نبیوں کا نبی ہوگا، جو تمام انبیاء کا سردار ہوگا، اس کا معجزہ کسی کی سمجھ میں کیسے آئے؟ اور یاد رکھیے گا، جو تمام انبیاء کا سردار ہے، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، اس نے بھی اعلان فرمایا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو میرے معجزوں کا بھی جواب لائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کا معجزہ تھا چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ تو کملی والے کی ادائیں ہیں، یہ تو اس کی ادائیں ہیں۔ لوگ اس پہ شک کرتے تھے، اس نے کہا میں چاند کو شک کرتا ہوں، لو اب بات کرو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا، پیغمبر اکرم کا صرف ایک معجزہ ہے جو 2 حصوں میں تقسیم ہو کر آیا۔ ایک معجزے کا نام ہے قرآن اور ایک کا نام ہے اہل بیت۔ ایک صلوات پڑھ لیں آپ آواز